اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 اور آگے بیان ہے کہ بچڑا بنانے والوں کو ذلت اور غضب پہنچے گا جو بنی اسرائیل نے بنایا تھا۔ جھوٹ کی سزا برے کام کے بعد توبہ اگر سچی ہوتی ہے تو پھر اللہ بخشتا ہے مہربان۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو لکھی ہوئی تختیاں اٹھائیں۔ رب سے ڈرنے والوں کو سمجھ ہے اور رحمت ہے۔ قوم سے 70 مرد چنے گئے کہ وہ ہمارے وعدے کے مطابق ان 70 لوگوں کو لائے۔ پھر لرزے نے پکڑا تو موسیٰ بولا کہ تو پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔ وہ جو 70 بندے ساتھ گئے نا حضرت موسیٰ کے، وہ یہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر جو ہے نا وہ لرزے سے وہ جو ہے نا وہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا موسیٰ کی دعا سے۔ تو ہی جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور قائم کرتا ہے، ہمیں بخشش اور مہربانی فرما، تو بخشنے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ دنیا و آخرت میں نیکی لکھ دے، ہم نے ہدایت پائی۔ فرمایا جس پر چاہا عذاب اور ڈرنے والوں کو میں معاف کرنے والا ہوں، زکوٰۃ دینے والوں کو ایمان بموجب رحمت ہے، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں غریب لوگوں کی مدد کرے۔ نبی امی کی اتباع کرنے والے، جس کا حوالہ تورات اور انجیل میں ہے، جو ان کو نیک کام بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، حلال کرتا ہے پاک چیزوں کو، حرام کرتا ہے ناپاک چیزوں کو، اور ان سے بوجھ اتارتا ہے۔ جو یقین لائے وہ اس کے رفیق بنے، وہ اور اس کے تابع ہوئے، اس کی نور اور روشنی کے تابع ہوئے، وہ بامراد ہو گئے۔ کہو لوگو، میں زمین و آسمان کے مالک کا رسول ہوں، وہی الہ ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، کلام پر چلو، شاید تم راہ پاؤ۔ موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ بناتے ہیں کہ یہ انصاف پر ہے، پھر 12 دادوں کے پوتے گنے اور کئی فرقے کیے، مطلب موسیٰ کی قوم میں فرقے بنے۔ جب قوم نے پانی مانگا تو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ دیکھ لیا۔ ان پر ابر کا سایہ اور منو سلوہ اترا۔ کھاؤ پاک صاف، ہمارا کچھ نہیں جاتا، اپنے اوپر تم ظلم کرتے ہو۔ جب حکم دیا کہ اس شہر میں بسو، کھاؤ جہاں سے چاہو، اور کہو کہ گناہ اترے اور دروازے سے سجدہ کر کے داخل ہو، تقصیریں معاف اور آگے نیکی کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ظالموں نے غیر کے قول سے بدل لیا، پھر آسمان سے شرارت کے بدلے میں عذاب آیا۔ اس بستی کا پوچھ جو دریا کے کنارے تھی، ہفتے کے روز وہ مچھلیاں اس میں آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہ آتی تھیں۔ یہ ایک آزمائش تھی بے حکمی کی۔ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مچھلیاں نہ پکڑو، وہ ہفتے والے دن حد سے بڑھ گئے۔ نصیحت کرنے پر کسی نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، بچیں یا مریں؟ بولے نصیحت والے کہ شاید ڈر جائیں۔ جب نصیحت کو بھلا دیا تو نیکوں کو بچا کر باقی بے حکموں کو عذاب میں پکڑا، اور جو حد سے گزرے تو وہ عذاب سے بندر بن گئے۔ یاد کرو خدا نے فرمایا کہ یہودیوں کے سر پر کوئی شخص کھڑا رہے گا اور قیامت تک ان کو بری مار دے گا۔ رب جلد حساب کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ملک میں گروہ بنائے، اچھے اور برے، آزمایا کہ شاید وہ پھریں۔ بعد میں ناخلف لوگ آئے جو کتاب کا مول لیتے، سمجھتے معاف ہوگا، غلط اسباب لے لیتے۔ چاہیے کہ کتاب کے حق میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ بولے، یعنی کہ جو بھی اللہ کی کتاب کی تشریح کرے وہ بالکل ٹھیک کرے، اور اس اپنی مرضی کے مطابق، لوگوں کی مرضی کے مطابق کتاب کو بدل کے نہ پڑھے۔ ڈرنے والوں کو پچھلا گھر بہتر ہے، سمجھتے نہیں۔ جو لوگ عمل رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو نیکی والوں کا اجر ضائع نہ کریں گے۔ جس وقت پہاڑ صاحبان کی طرح اٹھایا تو وہ ڈرے، کہا کہ پکڑو جو دیا ہے زور سے، اس میں پڑھو شاید کہ ڈر رکھو۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بادل کی طرح ایک پورا پہاڑ اوپر آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو ہے نا
ان کی جو ہے نا وہ موسیٰ کی دعا سے جو ہے نا اس کو ٹال دیا، ورنہ وہ اوپر گر جاتا۔ جب رب نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھ سے اولاد نکالی اور عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ بولے ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم قائل ہیں کہ قیامت میں لا علمی نہ رکھیں، یا کہو کہ باپ دادے مشرک تھے، ان کی اولاد ہو کر غلطی کی، اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان کر دیا کہ شاید وہ پھر آئیں۔ سنا اس شخص کا حوال جس کو آیتیں ملیں تو اس نے آیتیں چھوڑ دیں، شیطان پیچھے لگا تو گمراہ ہو گیا۔ چاہتے تو آیات سے دور کرتے، لیکن زمین پر گر پڑا اور کتے کی طرح چال چلنے لگا، لادنے اور چھوڑنے پر ہانپنے والا۔ یہ جھٹلانے والوں کی مثال ہے، احوال سنا کہ شاید یہ دھیان کریں۔ یہ بری کہاوت ہے، جھٹلانے والے اپنا ہی برا کرتے ہیں، ہدایت خدا کی طرف سے ہے، بھٹکنے والا خسارے میں ہے۔ آنکھوں سے نہ دیکھنے والا، نہ سننے نہ سمجھنے والے جن و انس دوزکی ہیں، اور یہ چپایوں جیسے ہیں، غفلت میں بڑھ کر یہ خراب ہوئے۔ اللہ کے پاک ناموں سے اللہ کو پکارو، جو غلط نام لیں چھوڑ دو، ان کا اپنا بدلہ ہے۔ خلقت میں سے کچھ لوگ سچی راہ بتاتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر آگے پڑھیں گے۔